اسپیکر، ہمارے عوام کی یہ خواہش ہے کہ ہم ملک کا، ریاست کا تابع رہے اور قانون کا احترام کرتے رہے اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ جناب والا، ان 20 جوانوں میں 4 جوان قلعہ سیف اللہ کے شہید ہوئے اور 6 ژوب کے شہید ہوئے اور اسی طرح چین کے جوان شہید ہوئے۔ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کو اطلاع دی گئی، ایف سی کو بھی، انتظامیہ کو بھی، اور وہ لوگ موقع پہ نہیں پہنچ سکے اور کوشش تک نہیں کی کہ پہنچائے اور دہشت گردوں کو بھگا دیں۔ 20 بندے شہید ہو گئے، میں وہیں پہ موجود تھا، پہنچ گئے تھے۔ شہیدوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ایک ایمبولنس میں دو شہیدوں کو رکھ کے ایمبولنس نہ ہونے کی وجہ سے ابھی یہ جوان جو شہید ہو گئے، یہ واحد کفیل تھے اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے، ان کو کہاں سے کھانا ملے گا، ان کو کہاں سے ضروریات زندگی ملے گا؟ یہ ہمارے علاقے کی پہلی واردات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہرنائی کے کول مائنز پر اسی طرح وارداتیں ہوتے رہے کہ ان کانوں کو بند کر دیا گیا اور بند کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ابھی دبکی کی نوبت آئی ہے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ کانے بھی بند ہو جائے۔ خانوزی کی کرومائٹ کے کانے پہلے سے بند ہے اور ان دہشت گردوں کو حکومت کی آشیرواد حاصل ہے، ہماری ایجنسیوں کی آشیرواد حاصل ہے۔ ہماری ایجنسیاں اور حکومت اور سرکاری ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیلے والے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی والے ہیں۔ ہم قطعاً اس کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے۔ نہ اس میں بیلے کا ہاتھ ہے اور نہ ٹی ٹی پی کا ہاتھ ہے۔ اس میں ان درہم و دینار کے بندوں کا سازش ہے جو کمانے کے لیے یہ طریقے اور وتیرے استعمال کر رہے ہیں۔ دبکی کے ایف سی 2 سالوں سے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ ان کوئلے کے ٹنوں پہ ٹیکس لے کے، کیا ان لوگوں کو سرکار اور حکومت پاکستان تنخواہ نہیں دے رہے؟ اگر دے رہے ہیں تو پھر اس کے علاوہ وہ کیوں یہاں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں؟ ابھی یہ اس تگ و دو میں ہے کہ 260 روپیہ پر ٹن ہمیں مل رہا ہے، ہمیں 500 روپیہ پر ٹن ملنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا ہے، جیلی مقابلے سامنے لا کے مزدوروں اور غریبوں کو شہید کر کے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے سرکاری ادارے۔ اگر پاکستان ہمارے اس پشتون اولس کو پاکستانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو برملا بتا دینا چاہیے کہ آپ کی شہریت ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہو جہاں وہیں چلے جائیں۔ ورنہ یہ طریقے ہمارے علاقے میں سرکار کا سکیمز نہیں ہے، سرکار کے ذریعے روزگار نہیں ہے، سرکار کے ذریعے زراعت ہمارا زرعی بہترین
زمین ہونے کے باوجود کوئی زرعی ماحول سازگار نہیں ہے. ہمارا بارڈر دوسروں کے بارڈر کی طرح نہیں ہے. چمن کے بارڈر پہ ویزا اور پاسپورٹ کا کھیل کھلا کر ان کو بند کر دیا گیا ہے. جس طرح افغانستان الگ ملک ہے اور پاکستان الگ ریاست ہے، اس کے لیے ویزا اور پاسپورٹ اگر ضروری ہے تو اسی طرح ایران بھی الگ ملک ہے اور پاکستان کے ماورا ہے، تو پھر وہیں پہ بھی پاسپورٹ اور ویزا لازم ہونا چاہیے. اگر ڈیزل کا اسمگلنگ غیر قانونی ہے تو زیارت کے کراس تک پہنچنے سے پہلے میں حکومت اور ارباب اختیار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران کے بارڈر سے لے کر زیارت کے کراس تک ڈیزل لانا یہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے؟ اگر غیر قانونی ہے تو پھر زیارت کے کراس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کیا زیارت کا چیف سیکرٹری، کیا زیارت کا آئی جی، کپتان کے آئی جی اور کپتان کے جنرل سیکرٹری سے الگ کوئی اور بندہ ہے؟ اور ایک ڈی سی وہاں سے کروڑوں روپیہ شین کا ڈی سی جو کوئی غلطی بتا رہا ہے لے کر ابھی یہ دھمکی بھی دیا ہے کہ اگر مولانا اگر پھر اسی طرح اس پوائنٹ پہ آیا اسی طریقے سے تو اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا ہے. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. ملی صاحب مختصر کریں پلیز. جناب والا تو عرض یہ ہے 3 سال قبل میں نے پی ایچ ٹی وی میں قلعہ سیف اللہ کے 14 ایمبولینس کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، آج تک نہیں ملا ہے. اس وجہ سے ہم نے شہیدوں کو ٹماٹر کے کریٹوں کے طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کے ایک ایمبولینس میں لانا پڑا. جناب والا تو عرض یہ ہے کہ ہم تمام پشتونوں کا، اگرچہ یہ میرا فریضہ نہیں ہے، ہمیں اس طرح چمن کا بارڈر دینا چاہتے ہیں اور دینا چاہیے اور لینا چاہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں جس طرح تفسان کا بارڈر ہے. اگر وہاں ویزا لازمی ہے تو ٹھیک ہے، یہاں بھی لازمی ہونا چاہیے. اگر وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بادینی بارڈر اور قمردین بارڈر وہ بھی اسی طرح بارڈر ہے جس طرح ہمارا نوشکی اور دالبندی کا بارڈر ہے، وہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے. تو کرپشن، نوکری بکتا ہے، کرپشن ہے، یہ بھی غیر قانونی ہے، اس کا بھی سزا ہونا چاہیے. رشوت لینا یہ بھی غیر قانونی ہے، مگر پشتونوں پہ روزگار کا مواقع بند کرنا یہ پشتون دشمنی ہے. میں اس کا نمائندہ ہوں. میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں. سندھ میں کسی ایک جاگیردار نے ایک اونٹ کا ایک ٹانگ کاٹ دیا، ہفتہ 10 دن کئی دن اس کے خلاف یہاں ایک شور پورے ملک میں برپا تھا، لیکن دکھی کے 20 مسلمان نوجوان غریب قانونی کام کرنے والے روزگار کے تلاش میں نکلے ہوئے مرے اور 20 گھر اجڑ گئے. اس کے لیے کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی نقل و حرکت نہیں ہے. جس شہید کا، جس مقتول کا، قاتل کا پتہ نہ لگے تو اس قاتل کا جرم جو ہے وہ حکومت اور ریاست کے ذمہ میں ڈالا جاتا ہے. اس کا ذمہ دار ہمارا ایپسی ہے، اس کا ذمہ دار ہمارا پولیس ہے، اس کا ذمہ دار ہمارا لیویز ہے، اس کا ذمہ دار ہمارا صوبائی حکومت ہے، اس کا ذمہ دار ہمارا وفاق اور وفاقی حکومت ہے اور اس کا ذمہ دار ریاست پاکستان ہے. ابھی عام افواہ یہ ہے کہ دو جوڑے، 2 وردیاں ہر کسی نے اپنے پاس رکھے ہیں. جب ایک وردی میں نکلتے ہیں تو بیلے اور چٹی والے بن جاتے ہیں، دوسرے وردی میں جب نکلتے ہیں تو
ریاست کا ذمہ دار ایجنسی کے افراد کہلائے جاتے ہیں۔ عرض یہ ہے ہمیں ان شہیدوں کے حوالے سے یہ ذمہ داریاں حکومت کو نبھانا ہوگی